کہ تم لوگ جس کو اپنے ہاتھ سے مارو یعنی ذبح کرو وہ تو حلال ہے، اور اللہ جس کو مارے یعنی مردار وہ حرام ہے۔ یہ عجیب بات ہے، جس کو تم مارو وہ تو حلال ہے تمہارے لیے کھانا اس کا، اور جس کو اللہ مارے یعنی یوں مر جائے مردار اس کو حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے۔ عجیب معاملہ۔ اس کے اعتراض میں یہ جواب میں آیت نازل ہوئی۔ اس سے پہلے 34ویں نمبر آیت میں آ چکا ہے کہ اللہ نے ہر امت کے لیے قربانی متعین کیے، ان کی امت میں جو طریقہ تھا۔ تو چونکہ ہر شریعت کے اندر قربانی ہے، اور قربانی جس جانور کی جاتی ہے اس کا تعلق زندہ جانور سے ہوتا ہے۔ میں مردار کی جانور کوئی قربانی تو نہیں کرتا، تو زندہ جانور سے اس کا تعلق ہے۔ اور جو جانور ذبح کیا جاتا ہے انسان کے کھانے کے لیے اس کا تعلق بھی زندہ جانور سے، اور دونوں کا ذبح کا طریقہ یکساں ہے، وہ قربانی کا جانور ہو یا روزمرہ جو کا جانور گوشت کھانے کے لیے ذبح کیا جاتا ہے، دونوں کا طریقہ ہے۔ قربانی کے جانور پہ بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے، روزمرہ جو قربانی ہوتی ہے یعنی جو ذبح ہوتا ہے کھانے کے لیے اس پہ بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ تو ذبح میں دونوں طریقے، دونوں کا معاملہ یکساں ہے، اور دونوں کا مقصد یعنی قربانی کے جانور پر اللہ کا نام لے کر کے ہاتھ پھیرتے ہو ذبح کرتے ہو، اس کا مقصد بھی اللہ کا ذکر ہے۔ روزانہ جانور ذبح کرتے ہو جو روزانہ کی قربانی ہے تو اس میں بھی اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے ہو، تو اس کا مقصد بھی اللہ کا ذکر ہے۔ دونوں کا مقصد بھی، ایک روزانہ قربانی ہے اور ایک خاص دنوں میں قربانی ہے۔ تو مردار کی نہ قربانی درست ہے، اس پہ قربانی ہوتی نہیں، تو اس لیے اس کا کھانا بھی درست نہیں۔ قربانی کا تعلق کسی بھی شریعت میں رہا ہو۔ اب ایک قربانی تو روزانہ، یہ جو جانور ذبح ہوتے ہیں لاکھوں کروڑوں روزانہ جانور ذبح ہوتے ہیں، اللہ کا نام لے کر کے ذبح کیے جاتے ہیں گوشت کھانے کے لیے، اور ایک مخصوص قربانی ہوتی ہے، خاص قربانی ہوتی ہے، وہ خاص دنوں میں ہوتی ہے۔ یوں سمجھ اس کی مثال اعتکاف کی ہے، جیسے ایک اعتکاف تو رمضان میں خاص ہوتا ہے، اور ایک اعتکاف شاہ ولی اللہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد انسان اشراق تک بیٹھا رہے تو یہ روزانہ کا اعتکاف ہے، اور یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے جو نیکوکار لوگ ہیں ان کے لیے مشروع کیا، بڑا ثواب ہے۔ تو ان کا کٹ حجتی کی کفار مشرکوں نے، تو اس کے جواب میں آیت نازل کی ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کی قربانی، اور قربانی کا تعلق زندہ جانور سے ہوتا ہے، مردہ جانور سے تھوڑی ہوتا ہے قربانی۔ اور وہ لوگ اس سے یعنی اس قربانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ یا منسکن کے معنی ہے کہ عبادت کا طریقہ، تو ہر شریعت کے اندر عبادت کا طریقہ مختلف رہا ہے، ہر شریعت کے کچھ نہ کچھ فرق رہا ہے۔ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، تو یہ مشرکین آپ سے جھگڑے نہ فی الامر ذبح کے معاملے میں، کہ جو تم نے ذبح کیا عجیب معاملہ ہے، جو تم اپنے ہاتھوں سے مارو وہ تو حلال ہے، جو اللہ مانتے وہ حرام ہے، اس معاملے میں جھگڑے نہ۔ اور سیدھا راستہ یہی ہے کہ ذبیحہ کو ہی حلال سمجھا جائے، یہ دین حق ہے۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور آپ اپنے
رب کی دین کی طرف لوگوں کو بلائیے، یعنی ان کی بحث مباحثہ میں نہ پڑیے، آپ کا جو منصبی فرض ہے آپ اس کی ادائیگی کیجیے، آپ لوگوں کو حکمت سے بلاتے رہیے اللہ کے دین کی طرف، اور آپ تو یقیناً سیدھے راستے کے اوپر ہیں۔ بھائی ٹوک تو وہ سکتا ہے جو خود صحیح راستے کے اوپر ہو، اس کو کیا حق ہے جو خود غلط راستے پر ہے اور دوسرے کو ٹوک رہا ہے جو سیدھے راستے کے اوپر ہے؟ بھائی اندھا جو بینا آدمی ہے، دیکھنے والا آدمی ہے، وہ رہنمائی کر سکتا ہے، وہ راستہ دکھا سکتا ہے، اندھا بیچارہ کس کی رہنمائی کر سکتا ہے؟ تو جو خود حق پر ہو وہ اعتراض کر سکتا ہے غلط والے کو، جو خود غلط راستے پہ وہ کیسے اعتراض کر سکتے، ٹوک سکتے ہیں؟ اور پھر بھی اگر وہ آپ سے جھگڑے تو کہہ دیجیے، آپ کہہ دیجیے کہ اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو تم کرتے ہو، یعنی حلال کو اور حرام کو، مردار کو حلال سمجھتے ہو اور اس کو کھاتے ہو، اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان اس میں جس میں تم اختلاف کیا کرتے ہو۔ یعنی مشرکین کے اندر خود اس کے اندر اختلاف ہے، بعض مشرکین اس کو مردار کو حلال سمجھتے ہیں اور بہت سے مشرکین اس کو حرام سمجھتے نہیں کھاتے ہیں، کے اندر اختلاف ہے۔ اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں، سب کچھ اس کو معلوم ہے۔ اللہ کوئی کائنات کا کوئی ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں، سب اللہ جانتا ہے۔ اور یہ ذرے ذرے کا علم سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نوشتہ میں لکھ رکھا ہے لوح محفوظ کے اندر، اور یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز کی حقیقت، ہر چیز کا وقت وہ سب لکھ رکھنا اللہ تعالیٰ کو کوئی مشکل کام نہیں ہے، اللہ پر آسان ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جو پوچھتے ہیں اللہ سے کم درجے میں، جو پوچھتے ہیں اللہ سے کم درجے میں، معلوم ينزل، یعنی ایسوں کو پوچھو اللہ سے کم درجے، اللہ سے نیچے درجے میں، معلوم ينزل، اس کو لم ينزل بھی، کہ نہیں اتاری اللہ نے اس کے بارے میں کوئی حجت، کوئی دلیل، یعنی جس کو یہ پوچھتے ہیں اللہ کے سوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی معبودیت کی کوئی دلیل نہیں نازل فرمائی کہ یہ معبود ہے، اور نہ ان کے پاس اس کی کوئی خبر ہے، علم ہے، ان کے پاس بھی کوئی علم نہیں کہ جن کی یہ پوجا کر رہے ہیں جن معبودوں کی، اور ظالمین کی کوئی مدد نہیں کر، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جب دنیا کے اندر ان کا کوئی مددگار نہیں تو آخرت میں ان کی کون مدد کرے گا؟ اور پھر فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ان مشرکین اور کفار کے سامنے توحید کی دلیلیں بیان کی جاتی ہیں، یعنی جب پڑھی جاتی ہیں ان کے اوپر ہماری آیتیں، وہ آیتیں جس کے اندر اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، توحید کو کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو واضح ہیں، ان کے سامنے مشرکین کے سامنے، تعرف فی وجوہ الذین، تو پہچانے گا ان کے چہرے میں جنہوں نے انکار کیا وحدانیت کا، اللہ کی توحید کا انکار کیا، المنکر، برے آثار، یعنی کہ چہرے سے پتہ چلے گا کیسی ناگواری ان کو پر گزر رہی ہے، وہ توحید کی آیات، اللہ کی وحدانیت کی باتیں ان کو کتنی ناگوار گزر رہی ہیں، ان کے چہرے سے صاف جھلکے گا، اور اتنا ان کے چہرے سے آیا ہو جاتا، یکادون یسطون، قریب ہے کہ وہ حملہ کر بیٹھے ان لوگوں پر جو ان کے اوپر یہ توحید کی آیتیں پڑھتے ہیں، اتنا غصے میں بڑھ جاتے ہیں، غیر معمولی غصہ کہ حملہ کر بیٹھے۔ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ، اے نبی ان سے کہہ دیجیے کہ جس چیز سے تم کراہت کرتے ہو، یعنی توحید کی دلیلوں سے، توحید کی باتوں سے اس کو تم برا سمجھتے ہو، چہرے سے اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، جس کو تم بری چیز سمجھ رہے ہو، اے نبی ان سے کہہ دیجیے کیا میں تم کو بتلاؤں بشر، ایک بری چیز، اس سے زیادہ بری چیز بتاؤں میں تم کو جو کراہیت کے قابل ہے کہ اس سے نفرت کی جائے؟ فرمایا وہ آگ ہے۔ توحید سے تم نفرت کرتے ہو اور کراہیت کرتے ہو، حالانکہ کراہیت کی چیز، نفرت کی چیز یہ ہے دوزخ، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے منکروں سے وعدہ کیا ہے وہ ضرور اس میں پہنچ کر کے رہیں گے، وہ پوری جگہ ہے، پورا ٹھکانہ ہے۔
اور پھر فرمایا اے لوگو تمہارے لیے ایک دل نشیں مضمون بیان کیا گیا، یعنی ایسا مضمون جو دل کے اندر اترتا چلا جائے، ہر سمجھدار کی سمجھ میں آ جائے، لیکن توجہ سے سنیں۔ کیا فاستمعوا له، اس کو سنو۔ ان الذین، جو لوگ اللہ کے سوا کو پکارتے ہیں، لن یخلقوا، تو وہ ہرگز پیدا نہیں کر سکتے ایک مکھی بھی، وَلَوْ اسْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ اس کے لیے سب اکٹھا ہو جائیں، جو اللہ کے علاوہ جتنوں کو یہ پوچھتے ہیں، تو فرمایا کہ وہ ایک مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے، چھوٹی سی مخلوق بھی نہیں بنا، سارے کے سارے اکٹھا ہو جائیں۔ اور یہ تو راہ پیدا کرنا ان کی عاجزی، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، اور جن کے اوپر یہ چڑھاوا چڑھائے ہوئے ہیں، جن کے سامنے، جن مورتیوں کے سامنے چڑھاوے رکھے ہوئے ہیں، مٹھائیوں کے خوان رکھے ہوئے ہیں، اگر یہ مکھی ان میں سے کچھ اٹھا لے تو اس سے یہ واپس لے بھی نہیں سکتے، چھین بھی نہیں سکتے۔ یعنی پجاری تو بے بس ہے ہی ہے جو ان کی پوجا کر رہے ہیں، اور جن کی یہ پوجا کر رہے ہیں وہ اتنے بے بس ہیں، اگر ان کا سامنے کا کھانا کوئی اٹھا لے، مکھیاں تو ان سے واپس بھی نہیں لے سکتے، چھین بھی نہیں سکتے۔ یعنی عابد بھی، وہ بھی لچر ہے، ضعیف ہے، اور جن کی یہ پوجا کی جا رہی وہ بھی سب ویسے ہیں۔ یہی حال بہت سے لوگ جاتے ہیں مزارات کے اوپر چڑھاوے چڑھاتے ہیں کہ ہماری سن لیں گے، ارے وہ دنیا سے آ گئے ہیں، ان کا نام اعمال بند ہو گیا، وہ تو ہمارے ایثار ثواب کی محتاج ہیں، وہ تو سلام کا جواب بھی ثواب کی حیثیت دے بھی نہیں سکتے، وہ تمہارا کیا بیڑا پار کریں گے؟ بیڑا تو اللہ پار کرے گا، وہ تو سبھی اللہ کے محتاج ہیں۔ ہاں بزرگان دین اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا تو کی جا سکتی ہے، لیکن انہی کو حاجت روا، مشکل کشا، یہی لڑکا دیتے ہیں، یہی لڑکی دیتے ہیں، یہی کاروبار کیا بناتے ہیں، کاروبار چلاتے ہیں، سب کچھ یہی کرتے ہیں، یہ سمجھنا تو شرک ہے، کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ فرما ذوف الطالب المطلوب، بودا ہے طالب یعنی ان کا چاہنے والا، جو عابد ہے یعنی پجاری، والمطلوب، اور وہ مورتیاں جن کی پوجا کی جا رہی ہے وہ بھی بودے ہیں، سب محتاج ہیں، اتنے بے بس ہیں۔ ما قدر اللہ، ان مشرکوں نے نہیں پہچانا اللہ کا مرتبہ حق قدر ہی، جیسا کہ حق ہے اس کا مرتبہ پہچاننے کا حق ہے، انہوں نے قدر نہیں پہچانا، وہ نہیں کرتے۔ اور جب ان اللہ لقوی عزیز، ارے معبود تو وہ ہوتا ہے کہ جو اس کی عبادت کر رہے ہیں ان کی تمام ضروریات کا انتظام کرے، تو وہ خود بیچارے محتاج ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کے باقی رکھنے کے لیے، اس کے جسم کے لیے جن چیزوں کی ضروریات تھی سارا کا سارا سب انتظام کیا، اور صرف جسمانی ضرورتوں کا انتظام نہیں کیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانی انتظامات بھی کیے کہ اس کی روح کی بھی تکمیل ہو جائے۔ اس کا انتظام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اللہ نے منتخب کیا فرشتوں سے، رسولوں کو اور لوگوں سے، یعنی انبیاء کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہدایات قوم تک بھیجی، یعنی ان کی روحانی غذا کا انتظام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا، یعلم ما بین، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے، جو ان کے پیچھے، سارے کے سارے معاملات اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ